السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا نحن اعلم بما یقولون اذ یقول امثلهم طریقة ان لبثتم الا یوما۔ جس دن سور میں پھونکا جائے گا اور ہم اس دن مجرموں کو اکٹھا کریں گے اس حال میں کہ ان کی آنکھیں بالکل نیلی ہوں گی، یعنی نیلی آنکھوں والے ہوں گے، آپس میں چپکے چھپا کر کے بات کر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہم لوگ دنیا میں 10 روز ٹھہرے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم خوب جانتے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ان میں سے ایک اچھی رائے والا آدمی، عقل و شعور والا آدمی کہے گا کہ تم لوگ دنیا میں صرف 1 روز ٹھہرے۔ یعنی بعض لوگ کہیں گے کہ ان لبثتم الا عشرا، تم لوگ دنیا میں 10 دن ٹھہرے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کی باتوں کو خوب جان رہے ہیں، وہ کیوں کہہ رہے ہیں، اور اس وقت کو بھی یاد کر لو کہ جب ان میں سے بہترین عقل والا، رائے والا کہے گا کہ تم لوگ دنیا میں صرف 1 روز ٹھہرے۔ محترم سامعین کرام، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 اور اسی صورت سے آیت نمبر 102، 103، 104، یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ آیتوں کا ترجمہ بھی بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ اب تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوم ینفخ فی الصور، اس دن کو یاد کرو جب سور میں پھونکا جائے گا۔ تو سب سے پہلے اس سلسلے میں سمجھ لیجئے کہ قرآن و حدیث کی جو تعلیمات ہے اس کی روشنی میں سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو پوری کی پوری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی، ہلاک ہو جائے گی، سارے کے سارے پہاڑ وغیرہ سب جو ہے وہ بالکل ملیا میٹ ہو جائیں گے، آدمی سب کے سب مر جائیں گے، اور اتنا زبردست زلزلہ ہوگا کہ زمین کی ساری چیزیں زمین کے اندر دھس جائیں گی، انسان بھی زمین کے اندر چلے جائیں گے جو بچے کچے ہوں گے۔ جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تب جا کر کے جو بھی انسان جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے بھی لوگ ہوں گے سب وہ بالکل جس طرح سے پودے نکلتے ہیں اس طرح سے وہ لوگ نکلنا شروع ہو جائیں گے اور نکل کر کے میدان محشر کی طرف بھاگنا شروع کر دیں گے، بالکل ننگے بدن ہوں گے، ننگے پیر ہوں گے، ختنہ نہیں کیا گیا ہوگا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوم ینفخ فی الصور، اس دن کو یاد کرو جب سور میں پھونکا جائے گا۔ جامع ترمذی ابواب تفسیر القرآن باب ومن سورۃ الزمر حدیث نمبر 3244 نمبر کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سور کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرن ینفخ فیہ، سینگ ہوگا۔ وہ سینگ ہوتا ہے نا آج بھی نرسنگا جس میں بجاتے ہیں لوگ، اوں کی آواز آتی ہے، اسی طرح کے سینگ ہے جس میں پھونکا جائے گا۔ سامعین کرام، سینگ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید پوچھا گیا تو حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ سینگ جو ہوگا وہ بہت بڑا ہوگا اور اس کا دائرہ آسمان و زمین کے برابر کا ہوگا، اور سور پھونکنے والا اس میں منہ لگا کر کے سور پھونکے گا۔ جامع ترمذی کی ایک روایت ہے، جامع ترمذی ابواب تفسیر القرآن باب ومن سورۃ الزمر حدیث نمبر 3243 نمبر کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ ہمیشہ بے چین رہتے ہیں؟ آج ہم لوگ تو بڑے چین سکون سے، ذرا حدیث پر غور کر لیجئے اور اپنی زندگی کے چین و سکون کو بھی دیکھ لیجئے، راتوں کو جو سوتے ہیں اس کو بھی دیکھ لیجئے، دنوں کو جو دنیا کے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے جو غافل ہوتے ہیں، آخرت کے خوف سے اور وہاں کے یاد سے جو غافل ہوتے ہیں، ذرا اس کو بھی سوچ لیجئے۔ ہر عمر کے آدمی کو سوچنا چاہیے، ہم کو بھی سوچنا چاہیے، ہم سے جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے، ہم سے جو چھوٹے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ جو دنیا میں آئے ہیں، دیکھیے کیا سچویشن ہے، دیکھ لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ بہت بے چین رہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیسے اطمینان سے رہوں، میں کیسے دنیا میں اطمینان سے رہوں، جبکہ سور پھونکنے والا جو سور پھونکے گا وہ سینگ کے اوپر منہ ایسے ڈالے ہوا ہے پیشانی کو جھکا کر کے، اور اس کی نظریں سینگ پر لگی ہوئی ہے اور کان اللہ تبارک و تعالیٰ کے اجازت کی طرف ہے۔ یہ کوئی 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ کا مسئلہ نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ایک لمحے کے لیے یہ رات جھوٹی ہو سکتی ہے، یہ جس دن کا جو چمکتا ہوا سورج ہے وہ جھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن نبی کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیسے چین سے رہ جاؤں،
میں کیسے چین سے رہوں جبکہ سور پھونکنے والا سینگ پر اپنے پیشانی کو جھکا کر کے منہ کو لگائے ہوا ہے، نظروں کو سینگ پر جمائے ہوا ہے، اور کان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کی طرف لگی ہوئی کہ کیسے ہی اجازت ہو اور فوراً میں سور پھونک دوں اور قیامت قائم ہو جائے۔ کنٹینیو وہ فرشتے جو ہے جو سور پھونکنے والے کنٹینیو اسی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات پائے کتنے سال ہو گئے؟ 14 سال سے 100 سال سے زیادہ ہو گئے، ابھی بھی وہ اسی حالت میں ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی جیو لیکن بے خبری میں مت جیو، دنیا کی زندگی جیو لیکن بے خبری میں مت جیو۔ دنیا میں جو کچھ اللہ نے نوازا ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ لیکن بے خبری میں نہیں۔ ہمیشہ اپنے رب کو یاد رکھو، رب نے جو قیامت کا وعدہ کر رکھا ہے اس کو یاد رکھو، اور آخرت کی جو ہولناکیاں ہیں اس کو یاد رکھو۔ آخرت میں پہنچنے کے بعد دنیا میں کیے گئے ایک ایک لمحے کا حساب جو ہم نے لوگوں کے سامنے کیا ہے اس کا بھی حساب دینا ہوگا، جو لوگوں سے چھپ کر کے کیا ہے اس کا بھی حساب دینا ہوگا، جس کو کوئی نہیں جانتا ہے اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیسے چین سے ہوں جبکہ سر پھونکنے والا جو ہے پیشانی کو جھکا کر کے منہ کو سینگ پر لگائے ہوا ہے، آنکھوں سے وہ دیکھ رہا ہے اور کان کو وہ اللہ کے حکم پر لگائے ہوا ہے کہ جیسے اللہ کہے گا سر پھونکو میں فوراً سر پھونکوں گا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ صحابہ کرام نے کہا کہ ایسی صورت میں ہم لوگوں کو کیا کہنا چاہیے؟ تو کہا کہ ایسی صورت میں برابر کہتے رہا کرو حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا۔ اس لیے برابر حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے رہنا چاہیے، اور صرف حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے نہیں ہوگا، عمل بھی کرنا پڑے گا، شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل بھی کرنا پڑے گا۔ ہمیشہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا، میرا توکل میرا بھروسہ ہمارے رب پر ہے، اور ہمارا رب کام بنانے کے لیے میرے لیے کافی ہے، مجھ کو دوسرے کسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ یوم ینفخ فی الصور، اس وقت کو یاد کرو جب سور میں پھونکا جائے گا، ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، اور گنہگاروں کو ہم اس دن جمع کر دیں گے، گنہگاروں کو جمع کر دیں گے۔ یہاں پر گنہگاروں کا ذکر ہے لیکن تمام کے تمام لوگ جمع ہوں گے، نیکوکار بھی جمع ہوں گے، بدکار بھی جمع ہوں گے، منافقین بھی جمع ہوں گے، کافرین بھی جمع ہوں گے، مشرکین بھی جمع ہوں گے، دہریہ لوگ بھی جمع ہوں گے، سبھی کے سب جمع ہوں گے۔ سب کو آنا پڑے گا، کوئی بچ نہیں پائے گا، ہر ایک کو آنا پڑے گا، چاہے سنگل وے میں کیوں نہ آنا پڑے لیکن آنا پڑے گا۔ ہر ایک آئے گا، رب کے بارگاہ میں آئے گا، رب سے اپنے تمام باتوں کا اس کو حساب دینا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، ہم گناہگاروں کو اس دن اس حال میں اکٹھا کریں گے کہ ان کی آنکھیں نیلی نیلی ہوں گی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو نیکوکار ہوں گے ان کی آنکھیں نیلی نہیں ہوں گی، جو نیکوکار ہوں گے ان کا چہرہ کالا نہیں پڑے گا کیونکہ وہ مطمئن ہوں گے، لیکن جو گناہگار ہوں گے ان کے دل کی دھوکنی چل رہی ہوگی کہ اب کیا ہوگا، آگے کیا ہونے والا ہے۔ رب العالمین کی طرف سے جب حساب کتاب لیا جائے گا تو کیا ہونے والا ہے یہ سوچ کر کے ان کے سینے کی دھوکنی چل رہی ہوگی، ڈر کے مارے بری حالت ہوگی، اور اتنی ہولناکی اس کے اندر پھیلی ہوگی کہ ان کی آنکھیں نیلی پڑ رہی ہوں گی۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ سارے کے سارے مجرمین جب کھڑے ہوں گے تو آپس میں چپکے بات کریں گے، کیونکہ وہاں پر دو گروپ ہوگا، وہاں پر جو ہے وہ دو گروپ ہوگا۔ ایک نیکوکاروں کا گروپ ہوگا جو بالکل الگ ہوگا۔ اب نیکوکاروں کی الگ الگ کیٹیگری ہے، السابقون الاولون جو ہوں گے وہ سب سے آگے ہوں گے، جو نیکوکار ہوں گے وہ ان سے پیچھے ہوں گے، اس کے علاوہ جو نیکوکار ہوں گے وہ ان سے پیچھے ہوں گے۔ مجرمین میں بھی الگ الگ گروپ ہوں گے، مجرمین میں جو لوگوں کو بہکانے والے گمراہ کرنے والے ہوں گے ان کا ایک الگ گروپ ہوگا، جو گمراہ ہونے والے ہوں گے ان کا ایک الگ گروپ ہوگا۔ اس طرح سے الگ الگ مجرمین کے الگ الگ گروپ ہوں گے، منافقین کا الگ گروپ ہوگا، لیکن سارے کے سارے مجرمین ایک طرف کھڑے ہوں گے اور ان کی حالت خراب ہوگی، ڈر کے مارے ان کی سانسیں اکھڑ رہی ہوں گی۔ تو آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ دنیا میں ہم لوگ کتنے دن رہے، تو کہنے والا کہے گا یتخافتون بینہم، آپس میں وہ خاموشی سے بات کریں گے، اتنی خاموشی سے کہ کوئی دوسرا نہیں سننا، بات کریں گے کہ ان لبستم الا عشرا، تم لوگ دنیا میں صرف 10 دن رہے۔ کیا کہیں گے؟ کیوں کہیں گے اس کے بارے میں بھی بتائیں گے ہم آپ کو کہ وہ کیوں ایسا کہیں گے، وہ ایسا کیوں کہیں گے ابھی ہم بتائیں گے آپ کو۔ لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ گناہگار آپس میں ایک دوسرے سے چپکے دھیرے دھیرے بات کر کے کہہ رہے ہوں گے کہ الا لبستم الا عشرا، تم دنیا میں صرف 10 روز ہی ٹھہرے، اس سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ اللہ نے فرمایا نحن اعلم بما یقولون، وہ لوگ یہ جو باتیں کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں ہم خوب جانتے ہیں۔ یعنی وہ جو خاموشی سے بول رہے ہیں اللہ اس کو بھی جان رہا ہے، اور بولنے کا مقصد کیا اللہ اس کو بھی جان رہا ہے۔ اللہ نے مزید آگے فرمایا کہ
اذ یقول امثلهم طریقۃ نحن اعلم بما یقولون، ان کی باتوں کے کہنے کے مقصد کو ہم خوب جان رہے ہیں. اذ یقول امثلهم طریقۃ، ان میں جو سب سے عقل والا ہوگا، رائے والا ہوگا، بہترین سوجھ بوجھ والا ہوگا، وہ کہے گا، اس وقت کہے گا، کیا کہے گا؟ ان لبثتم الا یوما، نہیں تم لوگ دنیا میں صرف ایک دن ہی ٹھہرے ہو. ایسا وہ کیوں کہیں گے؟ اس کی دو وجہ ہے. ایک وجہ یہ ہے، اور دونوں ہی وجہ ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ آخرت کے مقابلے میں جو یہ دنیا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر یہ جو دنیا کے ایام ہیں، یہ جو سال کے 360 365 روز، اگر اس کو ڈبل کر دیا جائے، ابھی ہم لوگ اگر 60 70 سال جیتے ہیں، اس کو اگر ڈبل کر دیا جائے، ٹرپل کر دیا جائے، سال کو ڈبل کر دیا جائے، 365 دن کو اس کا ٹھیک ڈبل کر دیا جائے، دن کی گھڑیوں کو، ان کے گھنٹوں کو، ہفتوں کو، مہینوں کو ڈبل کر دیا جائے، ٹرپل کر دیا جائے، ہر گھنٹے کو دوگنا تگنا چوگنا کر دیا جائے، اس کے باوجود آخرت کے مقابلے میں دنیا کچھ بھی نہیں ہے. ایک وجہ یہ ہوگی کیونکہ آخرت میں جب پہنچیں گے تو وہاں تو حالت خراب ہوگی، نفسی کا عالم ہوگا، تو دنیا ان کو لگے کہ بہت کم ہم لوگ جیے. اور دوسرا، اب جو آخرت میں پہنچے ہیں اور ہم لوگوں نے دنیا میں بڑا منمانی کیا نا، ہم نے دنیا میں بڑا منمانی کیا، خوب منمانی کیا. آدمی دنیا میں ہے تو اللہ نے جو اس کو زندگی دیا ہے، اللہ نے جو اس کو قوت دی ہے، طاقت دی ہے، شعور دیا ہے، عقل دیا ہے، تو وہ دنیا میں منمانی کرتا ہے. لیکن یہ منمانی کب تک چلے گی؟ جب تک بدن میں طاقت ہے، جب تک آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. جیسے ہی آنکھیں بند ہوں گی منمانی ختم ہو جائے گا اور دنیا کی ساری حقیقت اس کے آنکھوں کے سامنے کھل کر کے آ جائے گی. آخرت میں پہنچے گا، دیکھے گا کہ پوری دنیا جمع ہے، بری حالت ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، کیسے آگے بات بنے گی؟ دم بھی نہیں مار سکتے ہیں، کچھ بول بھی نہیں سکتے ہیں، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے ہیں، پتہ نہیں آگے کیا حشر ہونے والا ہے. دنیا کی ایک ایک لمحے اس کے سامنے فلم کے سین کی طرح چلنے لگیں گے کہ ہم نے دنیا میں یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، وہ کیا تھا، وہ کیا تھا. اب کہے گا اپنے آپ کو ذرا سیو کرنے کے لیے. ابھی دنیا میں کیا ہوتا ہے، آدمی جو ہے اپنا منمانی کر لیتا ہے اور بعد میں اس کو رفع کرنے کی کوشش کرتا ہے، کور کرتا ہے کہ نہیں ایسے نہیں، ایسے کر لیا، نہیں ایسے نہیں، ویسے کر لیا. یہ دنیا میں انسان کی عادت ہے، وہی عادت آخرت میں بھی رہے گی. وہ کیا کہے گا؟ ہم لوگوں کو تو دنیا میں جینے کا موقع ہی نہیں ملا، ہم لوگوں کو دنیا میں تو جینے کا موقع ہی نہیں ملا، 1 دن جیے، 10 دن جیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن کریم سورۃ المومنون آیت نمبر 112 113 114 میں فرمایا کہ کم لبثتم فی الارض عدد سنین. پوچھا جائے گا مجرموں سے کہ دنیا میں تم کتنے سال رکے. ابھی نوح علیہ السلام کے زمانے میں 100 200 300 400 500 600 سال جیتے تھے لوگ. بعد کے لوگ اس سے زیادہ جیتے تھے، 100 150 200 سال جیتے تھے. ابھی امت مسلمہ کے اندر لوگ 60 سال 70 سال جیتے ہیں، کچھ لوگ 80 سال جیتے ہیں، کچھ لوگ 90 سال جیتے ہیں، کچھ لوگ 100 سال جیتے ہیں، کچھ لوگ 150 سال بھی جیتے ہیں، 150 سال بھی جیتے ہیں. تو پوچھا جائے گا کہ تم دنیا میں کتنے سال ٹھہرے؟ تو کہنے والے لوگ جو ہوں گے وہ کہیں گے لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین. گننے والوں سے پوچھ لیجئے ہم لوگ دنیا میں یا تو 1 دن ٹھہرے یا 1 دن سے بھی کم ٹھہرے، 1 دن ٹھہرے یا 1 دن سے بھی کم ٹھہرے. ابھی دنیا میں جو 1 دن ٹھہرے گا یا 1 دن سے کم ٹھہرے گا ان سے تو کوئی سوال ہی نہیں ہوا. سوال ہوگا کیا؟ پیدا ہوا اور چند گھنٹے زندہ رہا مر گیا، 1 دن زندہ رہا مر گیا، اس سے تو کوئی سوال ہی نہیں ہوگا. لیکن یہ لوگ پوری زندگی جینے والے ہوں گے اور زندگی میں اپنی منمانیاں کرنے والے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کا خلاف کرنے والے ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہٹ کر چلنے والے ہوں گے، دنیا میں حرام و حلال کی تمیز کیے بغیر زندگی گزارنے والے ہوں گے، دنیا ہی کوئی سب کچھ سمجھنے والے ایسے لوگ ہوں گے. وہ کہیں گے کہ ہم لوگ دنیا میں یا تو 1 دن جیے یا 1 دن سے کم جیے. آپ گننے والوں سے پوچھ لیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا قال الا بستم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون. اللہ فرمائے گا کہ وہاں تم بہت ہی کم رہے، کاش تم یہ بات جان لیتے دنیا میں. ابھی دنیا میں تم کو معلوم تھا کہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں. معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ ہم کو بھی معلوم ہے، مشرکوں کو بھی معلوم ہے، منافقوں کو بھی معلوم ہے، کافروں کو بھی معلوم ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ سبھی کو معلوم ہے. لیکن اس کے باوجود اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ آخرت میں ہمیشہ رہنا ہے. کم سے کم یہاں پر تو سارے لوگوں کو معلوم ہے. معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں یار لڑکے، ان کو بھی معلوم ہے کہ آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے. معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے ان کو؟
ہم لوگوں کو بھی معلوم ہے. معلوم کہ نہیں معلوم ہے؟ یہ جو بات ہماری سننے والے لوگ ہیں ان میں سے بھی زیادہ تر لوگوں کو معلوم ہے, موسٹلی لوگوں کو معلوم ہے کہ آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے اور دنیا ختم ہونے والی ہے. اللہ فرماتے ہیں, اللہ فرمائیں گے اس دن کہ تم لوگ ٹھیک ہے بہت کم ہی ٹھہرے, لیکن تم لوگ جان لیتے کہ دنیا میں ہم لوگوں کو بہت کم رہنا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آخرت میں رہنا ہے. اس کے باوجود تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو زیادہ سمجھا, تم نے دنیا کو ویلیو دیا, تم نے دنیا کو تم نے ترجیح دیا, آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیا, اس لیے اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. جہنم جو ہے جہنم رسید ہو جاؤ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر سمجھانے کا ایک بہترین انداز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو سمجھایا ہے اچھے اسلوب میں. ہم لوگوں کو ان آیتوں کے اوپر غور کرنا چاہیے, دنیا کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے, آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے اس کو سمجھنا چاہیے اور دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاریاں کرنی چاہیے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے, آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و فرما بردار بنائے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا